بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ جب فرعون نے سب بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے بچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں اور آپ پر تورات شریف نازل ہوئی، اور ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اس لیے آپ کا بار بار قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، جہاں حضرت ابراہیم کی والدہ ان کو ساتھ چھوڑ آئے تھے، جہاں ان کی اولاد خوب پھلی پھلی، اور انہی میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا، اور ان کے اولاد بنی اسرائیلی کہلائی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے تھے، جہاں وہ مصر کے 400 سال تک غلام بنے رہے۔ مصر پر اس زمانے میں قطبوں کی حکومت تھی اور ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ بنی اسرائیل اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور بنی اسرائیل کی طرف ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کے نجومی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے مگر لڑکیاں زندہ رہ جائیں۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا کہیں بادشاہ کو خبر نہ ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔ جب یہ بھید کھل جانے کا زیادہ خطرہ ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، اور دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے۔ انہوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گئے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ان کے رنج کا سبب بنے گا۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہمارے کام آئے گا، اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب اس کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، میں ایک انا کا پتہ دیتی ہوں جو اس کو پال لے گی اور اچھی طرح دیکھ بھال کر لے گی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے، وہ صبح سویرے شہر آئے، اس وقت سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے قطبی مار رہا تھا کیونکہ وہ اسے پگار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کو ایک گھونسا مارا کہ اس کی جان نکل گئی۔ اس کا ماننا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہماری قوم کے آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو بھی مار دیا جائے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہو گئی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ اس سے آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی اگلے پارٹ میں ملاحظہ فرمائیں، اور اسی طرح کی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔